فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 91۔ ستجدون آخرین، عنقریب تم پاؤ گے دوسروں کو، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ ان یامنوکم، امن میں رہیں تمہاری طرف سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور امن میں رہیں اپنی قوم کی طرف سے۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی وہ فتنہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اُرْكِسُوا فِيهَا، یا لوٹتے ہیں فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو منہ کے بل پڑ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہ ہوں، تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف سلو بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، وَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیہم سُلْطَانًا مُبِینًا، اور تمہیں ہم نے ان کے اوپر سلطان مبینہ، کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب دو قبیلے آپس میں متحد ہوئے اور بناوٹی یا دکھاوے کا کلمہ پڑھا، اور جب کوئی ان کا اپنا مل تھا تو وہ کہتے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ کہتے نہیں، ہم نے تو یہ باندروں اور بچھوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا۔ استغفر اللہ۔ اپنوں کے ساتھ وہ اس طرح کا مذاق اور طنز کرتے، اور وہ مقصود ان کا تھا کہ ہم کسی فتنے میں نہ پڑیں، بس زندگی گزاریں آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ہمارا کسی سے کیا ہے، ادھر سے مفاد لو اور ادھر سے بھی مفاد لو اور اپنا کام کرو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان چھپے گھنونے پروگراموں کو واضح کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ستجدون آخرین، ایک تو وہ قوم تھی جو کھلم کھلا مخالفت کرتی تھی، اور ایک یہ ہے کہ یریدون ان یامنوکم ویامنوا قوم، وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے بھی ہم محفوظ رہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں رہے، ان سے بھی ہمارا جھگڑا نہ ہو سکے، امن میں رہیں، اور ہم مسلمانوں سے بھی امن میں رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں امن چاہنا یہ بھی ایک منافقت ہوتی ہے، کہ بس میری خیر ہو، باقی ادھر سے بھی مفاد لو، ادھر سے بھی مفاد لو اور اپنا کام کرو۔ اور یہ بھی بہت بڑی منافقت ہے کہ
اسلام کے لیے، دین کے لیے کھڑا نہ ہونا، یہ اخلاص فی الدین نہیں ہے۔ اخلاص فی الدین ہے کہ اسلام کے لیے کھڑا ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، میرا یہ موقف ہے، بس اسی پہ ڈٹ جاؤ، چاہے اس پر کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ مومن کی شان۔ فرمایا کلما رجوع الفتنہ ارکسوا فیہا، جب وہ فتنے کی طرف لوٹتے ہیں ان کو اپنی قوم کا تحفظ مل جاتا ہے اور قوم کا سہارا مل جاتا ہے، اور وہ تو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چلو یہ کمزور ہیں، ہماری قوم جو ہے اپنی مشرک اور کافر قوم کے پاورفل ہے، اور ہم مسلمانوں پہ غلبہ پا لیں گے تو ارکسوا فیہا، تو منہ دے بل وہاں گر جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب جو مرضی کریں۔ اگر ایسا کریں، جب فتنے کی طرف لوٹائے جائیں، لوٹیں تو منہ کے بل گرتے ہیں اور گر جائیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور تمہارا پیچھا بھی نہ چھوڑیں، یعنی تمہاری دشمنی میں پھر کھلے آ جائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پھر صلح کا کوئی پیغام بھی نہ بھیجیں، صلح بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقاتلہ کریں، مجادلہ کریں، جنگ کرنے کی کوشش کریں، لڑائی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو پھر ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں کہ فخذوہم، پکڑو، وقتلوہم، مار ڈالو، کوئی بات نہیں، میں خدا تمہیں کھلی اجازت دے رہا ہوں، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ فلاں جگہ پہ ہے یا فلاں جگہ پہ، یا کعبہ کے سائے میں آ گیا، یا کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، یا اس نے یہ کر لیا یا وہ کر، جہاں پاؤ، وہ منافق ہے، اب تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اب میں انہیں معاف نہیں کروں گا، بات ختم ہو گئی، تم بھی اس کو پکڑو اور مارو۔ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ہم نے تمہیں ان پر کھلی حکومت عطا کر دی، سلطان مبین دے دیا ہے، کھلی بادشاہی دے دی ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے، تمہارے پاس مکمل اختیار ہے، جیسے پکڑو، جہاں پکڑو، مار ڈالو، اس لیے کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ تو قرآنی احکام میں سے یہ حکم موجود ہے کہ جو اسلام کا بدترین دشمن ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ بن جائے، اس طرح کے کلمات ادا کرنا شروع کر دے کہ وہ یوں کہے کہ ہم نے تو باندروں اور بچھوؤں کے ساتھ ہو گئے، کلمہ پڑھایا ان کا، توبہ استغفر اللہ، اس قسم کی بہیمانہ گفتگو، ظالمانہ، تو پھر ان کو معافی نہیں ہے، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ بناوٹی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہاں کافروں کی بات مشرکوں کی نہیں، یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کلمہ پڑھ کے پھر اللہ کے نبی کی یوں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو دنیا میں نہیں چھوڑو، مارو، قتل کرو۔ اور یہ فتنہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ فتنہ قیامت تک رہے گا، کلمہ بھی پڑھیں گے مگر اپنے نبی کی گستاخ بھی، دشمنیاں بھی کریں گے، بظاہری بہت کچھ ہوگا، لوگوں کو بہت کچھ دین اور اسلام اور کلمے کی بات کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں،
اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو مسلمانوں کی طرح نہیں مانتے، کافروں کی طرح مانتے ہیں۔ کافر بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا کوئی انکار کرتے ہیں؟ اب مرزائیوں کو دیکھو، کوئی انکار تو کوئی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، جو قرآن کو قرآن مانتے ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی ہیں، حدیثیں انہیں یاد ہیں، بڑی بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں، دین کا بہت کام کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، دین کا کر رہے ہیں، بڑی بڑی لائبریری ہیں، شاید ایسی لائبریری ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی کسی کی نہ ہو، جو ربوہ کے اندر مرزائیوں کی بہت بڑی لائبریری ہے، اور بہت اتنے لوگ ان کے اندر ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں جتنے ہمارے اداروں کے اندر اتنے نہیں ہیں، ان کے اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، بچیاں کام کر رہی ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، مرد کام کر رہے ہیں۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ایک ہی، اللہ کے نبی کی دشمنی، بس، نہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، نہ قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، نہ قیامت پر کوئی انکار ہے، کسی بات پر نہیں۔ یہ طبقہ ہے منافقین، جو طبقہ ہے ان کا تمام پر ایمان بظاہری طور پر، لیکن حقیقی طور پر کسی پر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر نہیں تو پھر کسی پر بھی نہیں۔ نقطہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں ان تمام کا نقطہ نظر حضور کی ذات ہے، اللہ کے نبی۔ اعتراض اللہ کے نبی کی ذات پر ہے، کسی پر بھی نہیں، اللہ پر نہیں اعتراض۔ مشرکین مکہ ہیں تو اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بت ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں، شریک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کو شریک مان رہے ہیں، مانتے سب۔ اب مشرک بدترین کافر مشرک ہے نا، کافر تو کافر، مشرکین بدترین کافر ہے، تو بدترین جو کفر ہے وہ بھی اللہ کو مان رہا ہے لیکن اس کا شریک مان رہا ہے۔ اب اعتراض کس کا ہے؟ نہ ماننے والی بات کون سی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی ہے، اور اگر اللہ کے رسول کو اس مرکزی حیثیت میں دیکھو تو جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں تمام کا اعتراض اللہ کے رسول پر۔ جتنے بھی دنیا میں مذہب لوگ ہیں اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کے ماننے پر کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں، اگرچہ ماننے کا حق پورا نہیں کر رہے لیکن بظاہری مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ اعتراض ہے تو پھر فقط اللہ کے رسول کی ذات پر۔ اب میں ایک جہت میں وہ بھی تسلیم ہے، جس طرح قرآن تسلیم ہے وہ بھی تسلیم ہے، جس طرح اللہ تسلیم ہے وہ بھی۔ اب اللہ بھی اپنے تمام صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا، قرآن بھی اپنے تمام صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا، رسول بھی اپنے تمام صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک جہالت ہے، ہم ایک نفس چیز کو مان لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی اللہ ہے، اب اس کی تمام صفات کسی نے سمجھی کسی نے نہ سمجھی، اگرچہ تسلیم کی جاتی ہیں لیکن قرآن تسلیم نہیں کیا جاتا، قرآن کو تمام صفات کے ساتھ نہیں مانا جاتا۔ اب اللہ کا رسول ہے، ان کو تمام صفات کے ساتھ نہیں مانا جاتا۔ مطلقاً رسول تو سب کوئی ہر کوئی مانتا ہے، انکار تو اللہ کے رسول کی صفات کا ہے، جھگڑا تو اللہ کے رسول کی صفات کا ہے۔ کافر بھی اللہ کے رسول کی صفت پر جھگڑا کرتے، صادق الامین بھی تو کہتے تھے، سچا بھی مانتے تھے۔ اب جب سچا ہی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، تو جھگڑا کس مسئلے کا ہے؟ جھگڑا حضور کی ان صفات کا ہے جس پر پوری دنیا جو ایمان سے خالی ہے وہ جھگڑا کر رہی ہے۔ تمام تر
سب ایک نقطے پر جمع ہو گئے، اور جب سب ایک نقطے پر جمع ہو گئے تو سب ایک ہو گئے، چاہے وہ کلمہ گو ہے چاہے وہ مشرک ہے، تو وہ ذات اللہ کے نبی کی ہے، اور اللہ منوانا اپنے محبوب کی ذات کو چاہتا ہے، اگر نہ وہ اپنی ذات کو منوانا چاہے تو وہ کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ جب وہ اللہ کل شیء قدیر ہے تو وہ کسی کا گاٹا توڑ کے بھی وہ منوا سکتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کہتا ہے مانو میرے رسول کو لیکن محبت کے انداز میں کوئی پریشر نہیں دیتا، میں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، مانو مگر محبت کی صورت میں۔ اگر تمہاری محبت بن گئی، تمہارا ماننا ہو گیا، تو پھر ساری جنتیں تمہارے لیے، سارا جہان تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ حقائق ہے۔ یہ بظاہر تو ایک شعر ہے لیکن حقیقت اسلام کا یہ خلاصہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، اس کا خلاصہ ہے، نتیجہ ہے، نچوڑ ہے، سب کچھ سارے دین کا نچوڑ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یعنی اللہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اللہ کہتا ہے ہم بھی تیرے ہو گئے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، پھر لوح بھی تیرا، قلم بھی تیری، جنت بھی تیری، سارا جہان فرشتے سب تیرے۔ جب تو اللہ کے نبی کا وفادار ہے تو پھر ہم بھی تیرے ہو گئے، تو پھر سارا جہان ہی تیرا ہوگا۔ اب مسئلہ تو حضور کی وفا کا ہے، سارے جھگڑے ہی حضور کی ذات پر ہیں، حضور کی ذات سے مخالفت ہو گئے، مخالف ہو گئے تو جھگڑا ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ان لوگوں سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے، بدبخت کی صحبت سے اللہ بچائے، کہ بدبخت کی جو صحبت ہے، ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی عبادت کو بے نور کر دیتی ہے۔ 100 سال کی، علماء بیان کرتے ہیں کوئی ڈرم ہو دودھ کا، شراب کا ایک قطرہ ڈالو یا پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو تو پورا ڈرم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا تم جتنے بھی نیک ہو، جتنے بھی عبادت گزار ہو، تم اپنے اوپر نیکیوں کا پہاڑ اپنے آپ کو سمجھ لو، مگر ایک ذرہ بھی کسی بدبخت کا آ گیا نا تو تمہارا پہاڑ ختم ہو جائے گا، تمہاری نیکیاں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ایک لمحہ کے لیے۔ اور فرمانے مصطفیٰ ہے النظر الی وجہ الظالم یثبت القلب، فرمایا ایک لمحہ کے لیے بھی اگر کسی ظالم کے چہرے کو دیکھ لیا، یعنی محبت کی صورت میں یا عقیدت کی صورت میں، ویسے تو دیکھا جاتا ہے، ایک نظر سے اگر دیکھا گیا تو یہ یثبت القلب، دل کالا ہو جائے گا۔ اتنا حکم ہے بدبخت کی صحبت سے بچنے کا، بدبخت کی طرف دیکھنے کا، کہ دیکھا بھی ان کو نہ جائے، ان کی صحبت بھی نہ بیٹھا جائے، جائے کہ ان کو اپنا امام بنا لو، جائے کہ ان کو اپنے سروں پہ بیٹھاؤ، جائے کہ ان کی صحبتیں اختیار کرو، تو پھر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ملے گی، پھر دوری ہو جائے گی، پردے آ جائیں گے، سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ بندہ یہ قرآن بھی پڑھے اور کہتے ہیں جی سمجھنا ہے، سمجھ نہیں آتی، نہیں آ سکتی نہیں۔ انگریز لوگ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، وہ ریسرچ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، ان کی پوری یونیورسٹیاں ہیں قرآن پاک کے اوپر، سینکڑوں ہزاروں ان کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایمان سے خالی ہے تو حقائق کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوائی جہاز وہ بنا رہے ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے، لیکن چونکہ ایمان سے خالی ہے، محبت نہیں آ رہی، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا، ایمان نہیں بن رہا، سب کچھ ہو رہا ہے مگر ایمان نہیں بن رہا۔ تو لوگ عقل ہیں، عقل ظاہری ہے، فکر ہے، سوچ ہے، ریسرچ ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ چونکہ وہ پردے آ گئے، حق سمجھ ہی نہیں سکتے، حق سن ہی نہیں سکتے، توجہ ہی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے علماء، بظاہری طور پر علماء ہیں،
محراب و ممبر کے بظاہری طور پر وہ وارث بنے ہوئے ہیں، قرآن حکیم پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے ان کے درمیان پردے ہیں، محبت ختم ہو گئی، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سمجھ گئے۔